اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اور دوسرا ہوگا وبئس المہاد۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم دو حصے بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اور واو عاطفہ کے بعد فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا پہلا حصہ پہلے حصے کا ہوگا قل للذین کفروا ستغلبون، اور دوسرا ہوگا وتحشرون الی جہنم۔ اب جو پہلا حصہ ہے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے قل، جو کہ فعل امر ہے، قاف واو لام حروف مادہ استعمال کرتے ہوئے باب نصرہ ینصرو سے قال یقولو، قل فعل امر بن گیا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد الذین اسم موصول آپ کو مجرور کہنا پڑے گا، اس لیے کہ لام جارہ جو ہے اس کے بعد اسم مجرور آتا ہے۔ الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبنی اسم ہے، لہٰذا مرفوع منصوب مجرور یہ الذین ہی رہے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الذین میں ال کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آیا۔ یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ معرب لام اسم پر جب بھی لام داخل ہوتا ہے، چاہے وہ لام جارہ ہو یا لام تاکید ہو، ال کا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ الذین کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کفرو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف فا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بہت دفعہ یہ فعل آ چکا ہے۔ سین حرف استقبال ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے ہمیشہ اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، تو گویا سین کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہی آئے گا، اور فعل مضارع ہے تغلبونا، جو کہ فعل مضارع کی مرفوع فارم ہے، یعنی فرسٹ فارم ہے۔ تغلبونا علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، تو ہمیں چار پاسبلٹیز مل رہیں گی، جن میں پہلی پاسبلٹی ہے کہ یہ مجہول یعنی پیسو وائس ہوگا اگر عین کلمہ زبر والا ہو۔ تو غین، لام اور با روٹ لیٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو عین کلمہ ہمیں زبر والا نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہیں پر طے ہو گیا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ باقی غین، لام اور با کو اب ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے تو خان صاحب جو ہیں وہ باب ضربہ یضربو سے اس فعل کو ذکر کر رہے ہیں، غلبہ یغلبو غلبن اور غلبن، جس کے معنی لکھ رہے ہیں کسی پر بالادستی حاصل کرنا یعنی غالب آنا۔ اس سے پھر یہ تغلبونا جو ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب پہلے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے واو حرف عطف سے، تحشرونا پھر علامت مضارع پیش والی ہے، اور ہا شین را روٹ لیٹرز ہیں، اور زبر ہمیں عین کلمہ پہ نظر آ رہی ہے، لہٰذا طے ہو گیا کہ یہ بھی فعل مجہول ہی ہے یعنی پیسو وائس ہے۔ ہا شین را کو ہم جب دیکھتے ہیں خان صاحب کی ڈکشنری میں تو ہمیں اس کے میننگز نظر آتے ہیں۔ باب نون سے حشرہ یحشرو حشرن، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور دوسرے معنی ہے جمع کرنے کے لیے نکالنا یا اٹھانا۔ تو یہ تحشرونا جو ہے یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا فعل مجہول کا صیغہ ہے، ذہن میں رکھے گا۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے الا، جو کہ حرف جر ہے، اور حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، لہٰذا اس کے بعد آپ کو اسم نظر آ رہا ہے جو کہ جہنم ہے، اور جہنم جو ہے یہ مجرور ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے، لیکن ہمیں جہنم کے آخری حرف پہ زبر نظر آ رہی ہے، تو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا کہ جہنم کا لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اسم جو ہے مجرور فارم میں بھی زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غیر منصرف اسم مجرور فارم میں زیر قبول کر لیتا ہے دو صورتوں میں، ایک یہ کہ جب اس پہ الف لام داخل ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ جب وہ مضاف بن رہا ہو۔ اب پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب دوسرے حصے کے الفاظ پہ چلتے ہیں، اور اس میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے بئسا، یہ فعل ضم ہے، اور اس کے بعد جو المہاد کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، بعض کے نزدیک یہ مہد کی جمع ہے، اور بعض کے نزدیک یہ اصل میں مصدر ہے۔
اس کے معنی بچھونا کے کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس میں جامد ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ فعال ہے۔ یوں دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ترکیب کی طرف، اور جو پہلا حصہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کی ترکیب کچھ یوں ہوگی کہ کل فعل امر ہے، فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ قال یقول یا کل جب بھی آتا ہے تو تین چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کس کا فاعل کون ہے، تو انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے، وہ لام کے ساتھ آتا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے للذین کفروا سے، اور کیا کہا جا رہا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، وہ ہے ستغلبون۔ تو تینوں چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ کل فعل بفاعل ہے، للذین کفروا یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا کل فعل کے لیے، اور اس کو اگر میں انالائز کروں تو لام حرف جر ہے جس کا مجرور الذین اس میں موصول ہے، محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور الذین اس میں موصول اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے اور وہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو کفروا یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بن رہا ہے، فعل اور فاعل کا مجموعہ، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا حرف جر کے لیے، اور حرف جر اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو گیا کل فعل کے لیے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، وہ ہے ستغلبون، جس میں سین حرف استقبال ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تغلبون جو ہے یہ فعل اور نائب فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقول القول محلاً مرفوع مفعول بھی بن رہا ہے کل فعل کے لیے، اور پھر کل فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ مستانفہ بن رہا ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے، کافروں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ستغلبون تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو انالائز کریں، واو عاطفہ تحشرون یہ فعل مجہول ہے، فعل با نائب فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، الہ حرف جر ہے جس کے بعد جہنم مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہو گیا تحشرون کے، اور تحشرون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے تغلبون والے جملے پر، اور اس سے کا ہم ترجمہ کریں گے اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، یعنی جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جس میں واو کو ہم مستانفہ مان لیتے ہیں کہ الگ سے جملہ ہے، بئسا فعل ضم ہے، جب بھی فعل ضم آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے جو تین طریقوں سے آ سکتا ہے، جس میں ایک طریقہ ہے کہ یہ الف لام والا ہوتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ الف لام والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور تیسرا بہت ریئر ہے، تو اس میں سے یہ یہاں پر الف لام والا اسم اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اور جب بھی فعل ضم یا فعل مد آتا ہے تو ایک اسم آگے ہوتا ہے جو کہ مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد ہوتا ہے، وہ یہاں پر محذوف ہے اور وہ ہے جہنمو۔ تو بئس المہاد جو ہے یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بن رہا ہے، اور جو مخصوص بالضم ہے وہ محذوف ہے اور وہ مبتدا بن جائے گا، اور پھر مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ایک ترکیب تو یہ ہوتی ہے اس کی، اور دوسری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس جملے کو ہم الگ سے کر لیں بئس المہاد، اور جو مخصوص بالضم ہے اس سے پہلے ایک مبتدا محذوف مان کر اس کو جملہ اسمیہ بنا کر ایک الگ سے جملہ جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا جائے۔ تو مختلف طریقوں سے ترکیب آتی ہے، اور ترجمہ بہرحال اس کا یہ ہوگا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے مکمل۔ اب دیکھ لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے کس طرح آیت نمبر 12 کو اعراب کے تحت انالائز کیا ہے۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ کل والا لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، کفروا لا محل لہ صلۃ الموصول الذین کے لیے، ستغلبون فی محل نصب مقول القول، اور تحشرون فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول، اور بئس المہاد لا محل لہ استنافیہ۔ جو ہماری ورکنگ جو ہے میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو عبدالسلام صاحب نے جو ترجمہ کیا اس آیت کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کر رہے ہیں، کل للذین کفروا ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 ہم نے انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔